تمہارے لیے تیار کی ہے، اللہ نے نعمتوں کو جنت کو تیار کی۔ تو ہر دوستوں بزرگوں، جس طرح روزے دار کے لیے دو خوشیاں، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں، عند الفطر وعند لقاء ربہ، ایک خوشی روزے کے افطار کے وقت ہوتی ہے، دن بھر آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے، چونکہ روزہ بندے اور اللہ کے درمیان کا راز ہے، ہر عبادت نظر آتی ہے، نماز پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے، ذکر کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، راہ خدا میں خرچ کرتے ہوئے نظر آتا ہے، لیکن روزہ یہ عبادت نظر نہیں آتی، یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اسی لیے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ دوسری روایت میں انا اجزا بِهِ، میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں۔ تو دوستو بزرگوں، یہ روزہ بندے اور اللہ کے درمیان کی راز والی عبادت ہے، یہاں تک کہ وضو میں ہم وضو بناتے ہیں، وضو کے اعمال میں سے کلی کرنا ایک عمل ہے، کلی کے لیے پانی منہ میں بھی آ جاتا ہے، لیکن ایک قطرہ کیا مجال ہے کہ حلق کے نیچے اتر جائے، حالانکہ حلق پر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بس اس کے دل میں تقویٰ ہے، کوئی نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھا۔ یہی تقویٰ اپنے بندوں سے اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں، اسی کو فرمایا کہ میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں۔ تو فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں، ایک خوشی روزہ افطار کرتے وقت، جب ہر مومن روزہ کھولتا ہے تو دل کے اندر ایک ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے، دل کے اندر ایک خوشی، ایک انبساط اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں، تو یہ ہر مومن روزے کے کھولتے وقت یہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور دوسری خوشی، جب قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کے لیے ایک خاص خوشی عطا کریں گے، وہ یہ کہ اللہ کے عرش اعظم کے نیچے روزے داروں کے لیے دسترخوان بچھایا جائے گا اور اس میں نعمتیں رکھی جائیں گی، اس خطرناک، اس اندوہناک دن جب کہ سورج سوا نصف ہوگا، لیکن روزے دار اللہ کے عرش کے ٹھنڈے خنک سائے کے نیچے اس دسترخوان سے نعمتوں کو کھا رہے ہوں۔ میدان محشر سے لوگ دیکھیں گے یہ کون ہے کہ آج کے اس خطرناک دن کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے دار ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں روزے رکھتے تھے اور تراویح کی نماز پڑھتے تھے، ان کی اس کے یعنی بدلے آج یہ اعزاز کیا جا رہا ہے۔ وہ میدان میں کھڑے ہوئے لوگ پچھتائیں گے، افسوس کریں گے، کاش ہم دنیا میں روزے رکھ لیتے، تراویح پڑھ لیتے، آج عرش اعظم کے نیچے ہم بھی نعمتوں کو کھاتے۔ اور ان کے لیے ایک سرخ یاقوت کا محل تیار کیا جائے گا، ان روزے داروں کے لیے سرخ یاقوت کا محل تیار کیا جائے گا، اور اس سرخ یاقوت کے محل میں 60,000 کمرے اور اس 60,000 دروازے، ہر دروازے سے ایک ایک کمرہ لگا ہوا جو سونے کا بنا ہوا اور یا لال یاقوت سے جڑا ہوا، یہ یعنی محل روزے داروں کو اللہ تبارک و تعالی محشر میں عطا کریں گے۔ اس لیے فرمائے کہ جنت میں خاص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، حکم ہوگا کہ این الصائمون، کہ روزے دار کہاں ہیں؟ محشر کے میدان میں صرف روزے دار کھڑے ہوں گے اور ریان نامی دروازے سے داخل ہو جائیں گے۔ جب پورے روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، دوسرے اس دروازے سے نہیں جا سکیں گے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایسی محترم کی شان عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ 30 روزے 30 تراویح کے ختم پر روزے دار گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، جیسا نومولود بچہ، انفینٹ بیبی ابھی ابھی پیدا ہوا،
وہ جیسا پوتر ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، پارسا ہوتا ہے، اس طرح روزے دار بھوک اور پیاس کی آگ میں اپنے گناہوں کو جلا کر وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح 30 دن گزارنے کے بعد عید کا دن آیا تھا، اور اسی دن جیسا کہ جمعہ بھی عید کا دن، عید الفطر بھی عید کا دن اور عید الاضحیٰ بھی عید کا دن، اس دن ہم خود ہی صفائی طہارت حاصل کیا، ہم نے ہی اپنے ہاتھوں پاکی لی اور خود ہی غسل کیا، خود ہی اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہنے، خود ہی خوشبو لگا کر اپنے پاؤں سے چل کر عیدگاہ کی طرف نماز کی طرف گئے تھے۔ ایک اور عید کا دن جو کہ بالغ ہونے سے لے کر موت تک کے روزے کا پابند رہا، تو اس پر جو موت کا دن آئے گا اس کو دنیا والے غم کا دن کہتے ہیں، لیکن مرد مومن جس نے اللہ کو راضی کر دیا، دنیا میں اللہ کے فرائض کو ادا کیا اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچ کر جس دن اس کو موت آئے گی، وہ مرنے والے مومن کے لیے وہ دن عید کا دن ہوگا۔ وہ اسی لیے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد کن وقت زادنے تو، اے مخاطب تو اپنی پیدائش کے دن کو یاد کر کہ تو گریاں و ہما خنداں، کہ دنیا میں تو روتا ہوا آیا۔ ہر بچہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو چھوتا ہے، چھونے کی وجہ سے ہر بچہ پیدائش کے وقت روتا ہے۔ تو یاد دلایا جا رہا ہے، اے مخاطب تو اپنی پیدائش کے دن کو یاد کر کہ تو رو رہا تھا اور دنیا ہنس رہے تھے، دنیا والے ہنس رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی جا رہی تھی۔ وہ چنا زی تو ایسی زندگی گزار، دنیا میں ایسی زندگی گزار، وقت مردنے تو، تیری موت کے وقت تو خنداں و ہما گریاں، کہ تو مسکرا رہا ہو اور دنیا تیری جدائی پر رو رہی ہو، کہ اپنے کفن میں مسکراتا ہوا سو گیا اور دنیا والے اس کی جدائی پر روتے ہیں۔ یہاں تک کہ زمین کے وہ حصے روتے ہیں جہاں یہ عبادت کیا کرتا تھا، آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے اس کے نیک اعمال آسمانوں پر جایا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اس دعوت و تبلیغ کی محنت کا پورا خلاصہ یہی ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو مرتے وقت کلمے والی موت نصیب ہو جائے، ایمان پر خاتمہ ہو۔ جب تک یہ نعمت نہ ملے اس وقت تک ہمیں لگاتار محنت، لگاتار دعوت، لگاتار اعمال میں عمل کرتے ہوئے، دوسروں کو دعوت دیتے ہوئے اللہ راضی ہو جائے، ہماری آخرت بن جائے، اور حقوق کو ادا کرتے ہوئے، کہ حقوق دو قسم کے ہیں، ایک اللہ کا حق ہے اور ایک مخلوق کا حق ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، کہ وہ اکیلا تنے تنہا، وہی عزت اور ذلت کا مالک، موت اور حیات کا مالک، وہی ساری مخلوق کا پالنے والا، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور اپنی صفات میں بھی اکیلا، اس کا کوئی ساجھی، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اکیلے تنے تنہا اللہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہے کر سکتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے نبی جی، دعا میں یوں کہا کیجئے کہ اے اللہ تو ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ اللہ ملک دینا بھی جانتے ہیں، ملک چھیننا بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ زمین اللہ کی ہے، اللہ جس کے چاہے حوالے کرے اور جس سے چاہے اللہ چھین لے، وہ قادر مطلق بادشاہ ہے۔
وہی عزت اور ذلت کا مالک ہے. ذلت کے نقشوں میں عزت دے دیتا ہے اور عزت کے نقشوں میں رکھ کر ذلیل کر دیتا ہے. سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. تمام کا تمام خیر اے اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، اور تو بیدک الخیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، تو مردے کو زندے سے نکالتا ہے اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے. مرغی زندہ ہے، اس سے مردہ انڈا نکلتا ہے. انڈا مردہ ہے، اس سے زندہ چوزا نکلتا ہے. اور جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالی وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ پاک جس کو چاہے بے حساب روزی دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ یقین ہمارے دل میں پیدا ہو. کب ہمارے بدن سے روح اکھڑے گی، اس وقت یہی کلمہ ہماری زبان سے جاری ہوگا. تو لا الہ الا اللہ وہ دل کے اندر اتارنے کی چیز ہے، اور محمد الرسول اللہ بدن کے اعضاء سے عمل کرنے کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ دکھایا نہیں جا سکتا، محمد الرسول اللہ چھپایا نہیں جا سکتا. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں ہی میں اللہ جل شانہ نے دنیا کے بسنے والے تمام انسانوں کی کامیابی کو رکھا ہے. نبی کے راستے سے ہٹ کر اگر ہم کوئی اور راستہ چاہیں، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام، قابل قبول دین اللہ کے نزدیک وہ دین اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو دین اسلام کے سوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سوا اور طریقہ اور کسی کا لائف اسٹائل تلاش کرے اور اس کو لے کر اللہ کے پاس جائے، فلن یقبل منہ، ہرگز اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو غرض میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے یعنی زندگی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ جائیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کو زندہ کیا یقیناً اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور فرمایا من احیا سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، جو میری سنت کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 4 چیزوں سے اکرام فرمائیں گے. تو سب سے پہلے المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں، اللہ والوں کے دلوں میں، علماء باعمل کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو ڈال دیتے ہیں. نیک لوگ، متقی، پرہیزگار، متبع سنت، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو ڈال دیتے ہیں. اور والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، فاجروں کافروں کے دل میں اللہ پاک ایمان والوں کے رعب کو ڈال دیں گے، ایمان والوں کا دبدبہ ڈال دیں گے. اسی لیے صحابہ کم تھے لیکن ہزاروں پر غالب آ جاتے تھے، ہزاروں پر فتح مند ہو جاتے تھے. یہ سنت کی برکت ہے. اور والسعۃ فی الرزق، تیسرا انعام سنت پر عمل کرنے کا، اللہ پاک رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. اور چوتھا انعام والثقۃ فی الدین، دین میں اللہ تبارک و تعالی مضبوطی عطا کریں گے. کبھی حالات کے بدلنے پر احکامات کو نہیں توڑیں گے، ہر حال میں اللہ کے حکم پر باقی رہیں گے، ہر حال میں اللہ کے حکم پر، یعنی چاہے بیماری ہو، صحت ہو، سفر ہو، حضر ہو، غربت ہو، مالداری ہو، ہر حال میں اللہ کا حکم نہیں ٹوٹے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوٹے گی. حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائیوں، اس دعوت و تبلیغ کی محنت سے پورے دنیا کے انسانوں کو اسی کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ ایمان والے اعمال پر آ جائیں، ہر مومن اپنی آخرت کی تیاری کرنے والا بن جائے.
مرنے کے بعد بہت بڑی زندگی آنے والی ہے، اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی، وہاں ہمارا کمایا ہوا جمایا ہوا کام نہیں آئے گا، وہاں تو ایمان اور اعمال ہی چلیں گے۔ اس کے لیے میرے دوست بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکال کر اس کی مشق کرائی جاتی ہے، ہمیں تربیت کے ایک نظام میں چلایا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے راستے کے اعمال وہ اعمال دعوت ہیں، اور اعمال دعوت اسباب ہدایت ہیں۔ اس کے لیے دوستو بزرگوں، مبارک مہینے میں اللہ کے راستے میں نکلنا، 49 کروڑ تک نیکی پہنچتے پہنچتے پھر اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب بے حساب اللہ پاک نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ گزشتہ رمضان جتنے ایمان والے بھائی بہنیں ہمارے ساتھ روزے رکھے، تراویح پڑھی، عید منائی، آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ ایک دن آئے گا لوگ ہمارے بارے میں